جی فیصل جوید صاحب آئے ہیں سر، محسوس نشستوں کے حوالے سے سماعت تھی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب تک جتنی سماعت ہوئی ہے اب تو تقریباً کنکلوڈ ہو چکی ہے، اور اس میں ایک ہی چیز پتہ چل رہی ہے. ایک تو بلے کے نشان والا فیصلہ بالکل غلط تھا. دوسرا جو فیصلہ تھا وہ بار بار یہ چیز سامنے آئی ہے اور عدالت کی طرف سے بھی کہ جی اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی الیکشن کمیشن نے. اتنی بڑی چیز کر دی انہوں نے، اتنی بڑی غلط چیز کر دی، یعنی کہ توہین عدالت ہو گئی ایک طرح سے کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو آپ نے اس کی ایفیلیشن ہی ختم کر دی کینڈیڈیٹ کی. یعنی کہ اگر وہ ایفیلیشن ہے جو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے میں ایسا نہیں تھا، جو ہے تو پھر تو ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کی ہیں. تو کیا چیز اس میں سے نکلی؟ یا پی ٹی آئی کو ملیں گی ریزرو سیٹس یا سنی اتحاد کو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. اچھا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد، مطلب آپ اس لوگوں کی کو، وجہ میں نے بتا دیا آپ کو. آپ لوگوں کو محسوس نشستیں ملنے جا رہی ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا اب تک کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اب تو کنکلوڈ ہو چکی ہے تقریباً. میرا خیال ہے کل آخری دن ہوگا اس کا. اور اب تک کی تو یہ ایک چیز نقطہ سامنے آیا ہے نا کہ وہ یہ ووٹر نے کی منشا کیا تھی، اس کا رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دوسرا یہ آیا کہ انٹرپریٹیشن ہوئی ہے جو سپریم کورٹ نے بلے کا نشان والا جو فیصلہ، جو بڑا غلط فیصلہ تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی ایفیلیشن ختم کرنے کا فیصلہ نہیں تھا. یہ بات سامنے آئی ہے. تو اگر ایسا نہیں تھا، جو ایسا کر دیا گیا، تو یہ تو اسٹرانگ کیس ہے پی ٹی آئی آل دا وے پی ٹی آئی. یعنی کہ ساری ریزرو سیٹس مان لیا نا کہ پی ٹی آئی انلسٹڈ پارٹی ہے، تو جب ہے تو پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں ملنی ہیں. ٹھیک ہے، بلے کا نشان جو واپس لے لیا گیا تھا، اس پہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور اس سے پارٹی کو کیا جو خدشات تھے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خدشات یہ تو پوری قوم کو اس معاملے پہ تشویش بھی تھی، اور پوری قوم نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا. حسنین کیسے ریجیکٹ کیا؟ ایک تو ہوتا ہے وربلی ریجیکٹ کرتے ہیں فیصلے کو، ایک ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو نشان بلے کے علاوہ جس کینڈیڈیٹ کو جس پہ عمران خان صاحب نے اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ میرا بندہ ہے، چاہے اس کا نشان مچھر تھا، مکھی تھا، بینگن تھا، فٹ بال تھا، کچھ بھی تھا، اس نے وہ ڈھونڈ کے ووٹ دیا ہے. اس نے پریکٹیکلی بھی ثابت کیا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. وہ بلے ہی کے نشان، یعنی کہ اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں جس کا نشان بلہ ہی ہونا تھا. اور دوسری چیز، کیا یہ رائٹ ووٹر سے نہیں چھینا گیا؟ حسنین، آپ بار بار میں ایک بات کرتا ہوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پاکستان جیسے ملک میں بلے کا کوئی بھی انتخابی نشان کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہے. ووٹر جب جاتا ہے اپنے ذہن نشین کرتا ہے، میں نے فٹ بال پہ مہر لگانی ہے، بیٹ پہ، یہ جو بھی نشان ہے اس پہ میں نے مہر لگانی ہے، وہ ذہن نشین کرتا ہے. باہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا. جو پڑھے لکھے ممالک ہیں وہاں ہوتا ہے رابن جیک مین، نام لکھا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہاں پہ لوگ ذہن نشین کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ نے اس کا حق ہی چھین لیا یار. پہلے تعلیم نہیں دی آپ نے، اس کو تعلیم پہ پیسہ نہیں لگایا. پہلے ملک میں لوگوں کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، سہولیات ہی میسر نہیں ہے. پہلے آپ نے تعلیم نہیں دی، پھر آپ نے جب نشان کیا وہی اس سے لے لیا. تو یہ تو آپ جو ووٹر کے حقوق ہیں ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے خلاف ورزی. تو کیا سمجھتے ہیں اس سے ایکسٹینشن جو ہے وہ خطرات میں بڑھ جائیں گی؟ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ اس کیس کو دیکھ لیں کہ اس کیس کو اگر اس کا فیصلہ خدا نہ خواستہ جو پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے، یا سنی اتحاد کونسل کے، یا وہ کینڈیڈیٹس جو کہ عمران خان کے نامزد کرتا تھے، جنہوں نے الیکشن لڑا، وہ عوام نے جنہیں ووٹ دیے اور وہ جیتے، اور ان کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں ملتی، تو سر یہ جمہوریت کے لیے بہت بری یہ خبر ہوگی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. فنڈامنٹل جو پرابلم ہے وہ ڈیموکریسی، ووٹر کی رائٹ کا پروٹیکشن. سر اچھا فیصل جوید صاحب، یہ بتا دیں، بجلی مہنگی، کل پیٹرول مہنگا ہوا، تو جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک محنت کش آدمی ہے، بہت مشکل میں ہے، بہت پریشان ہے. کیا حل سمجھتے ہیں، کیا ہوگا؟ صرف ایک حال ہے، یہ حکومت استعفیٰ دے، گھر جائے. ان سے نہیں چلنا، ان سے ملک نہیں چلنا. یہ فارم 47 والوں سے نہیں چلنا، کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز، کبھی وہ فیصلے نہیں کریں گے جو عوام کے لیے ہوں. انہوں ووٹ تو لینے نہیں ہوتے، ان کے پاس فارم 47 ہوتا ہے، تو ان کو کیا لگے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کیوں کریں گے؟ تو یہ مہنگا، یقین کریں تنخواہ دار طبقہ پس کے آج پہلا دن ہے نئے مالی سال کا. آج تو
पर खर्चे निकल गए हैं महंगाई के, उड़ गए हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है, आसमानों से बातें कर रही है महंगाई आसमानों से बात। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, अभी जो बिल आएंगे और इसके बाद जो आएंगे, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा? मुझे बताया ना, एक आदमी बजट कैसे बनाएगा अपना? भाई मैं नहीं बना सकता हूँ, आप नहीं बना सकते हैं, तो बाकियों को तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे गुजारा, बहुत मुश्किल होगा। तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस के इतना बोझ डाल दिया आपने, गरीब आदमी अपना किचन नहीं चला सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मसला ये है कि इस चीज़ पे कुछ तवज्जो नहीं दे रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है तरीके, हम नहीं कहते कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है, कोई चीज़ होती है। टैक्स नेट आप बढ़ाते हैं ना, अमीर से टैक्स लेके गरीब पे खर्चा करते हैं। इमरान खान क्या कर रहे थे? 6% GDP ग्रोथ थी, कैसे इकॉनमी, कोविड भी था, उसके बावजूद, कोविड के बावजूद इकॉनमी मैनेज की, कैसे की? अमीर से टैक्स लेके गरीब पे लगाया, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, इलाज क्या कराएंगे? बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन हुकूमत नहीं चल सकती, ये हुकूमत नहीं चल सकती सर। ये इंशाल्लाह 14 अगस्त को पाकिस्तान की सालगिरह है, और इंशाल्लाह हम नया पाकिस्तान जो बात करते हैं उसी 14 अगस्त के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो नया पाकिस्तान है, जो कि गरीब का पाकिस्तान है, जो कि आम आदमी का पाकिस्तान है, हमने जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान लॉन्ग है, मार्च तो नहीं करने जा रहे 14 अगस्त को? भाई शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि इस हुकूमत को 10 साल चलने दें। अफरीदी 10 दिन नहीं चलने देना चाहिए, 10 दिन नहीं चलने चाहिए। और अफरीदी तो वैसे भी 10 रन ही करते हैं, तो 10 दिन इस हुकूमत को, अफरीदी गलत मशवरा है, आप 10 दिन भी ज़्यादा हैं, 10 रन भी ज़्यादा बताइए। हाँ, और ये तो बात ये है कि आज जो महंगाई का हाल है, आप आवाम में जाके ये कैमरा आवाम में लेके जाएं, अब आवाम से पूछें